پرندے کو رکھا، جانور کو رکھا، مخلوق جتنی تھی اس کو رکھا۔ اس کے بعد کہا چلو کم سے کم اپنی بیوی بچوں سے تو کہہ دیں، اپنی بیوی بچوں سے تو کہہ دیں۔ تو آئے اپنی بیوی سے کہا ہے میری بیوی دیکھو اس تندور سے پانی نکلے گا، طوفان آئے گا، پوری دنیا پر میں پرلے ہو جائے گا، سب سیس ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، نوکا پہ جو سوار ہوگا وہی بچے گا۔ اللہ کا حکم یہی ہے اے میری بیوی اس پر سوار ہو جاؤ۔ تو نافرمان بیوی تھی، نافرمان بیوی، اس نے انکار کر دیا کہ نہ ہمیں بوسبو نہ، ہمیں بوسبو نہ، پہاڑ روپے ہمیں جاؤ، ہمیں بوسبو نہ۔ تو نبی نے فرمایا کہ کوئی پہاڑ نہیں بچے گا، کیٹو بھی نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، نوکا پہ سوار ہو جاؤ۔ لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو کہا چلو چھیلا سے ملتے، چھیلا سے۔ اب باپ آیا بیٹے کے پاس کہ بیٹا دیکھ دنیا سیس ہونے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، سب سیس ہو جائے گا، اے میرے بیٹے تو ہی بیٹھ جا۔ بیٹے کا نام کنعان تھا۔ کیا نام تھا؟ کنعان نام تھا۔ کہا تو ہی بیٹھ جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا، نا 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 ہمیں بوشبو نا، ہمیوں پہاڑ اوپر جابو۔ نبی نے فرمایا کوئی پہاڑ نہیں بچے گا۔ تو جب نافرمان اولاد ہوتی ہے تو اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے۔ ابھی مولانا نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اف بھی مت کہو، باپ کا مقام ماں کا مقام کیا اسے سمجھو۔ بیوی نافرمان ہو جائے تو اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ بیوی کے لیے حکم اگر ہوتا بندگی کرنے کا خدا کے علاوہ تو بیوی کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنے شوہر کے قدموں پہ سر رکھیں، بندگی کریں اپنے سوامی کی۔ اگر شریعت کا حکم ہوتا تو قدرت پوچھتے چھنا بابا کہ کسی غیر کو پوجنے کا اگر حکم ہوتا تو اللہ کسے حکم دیتا؟ بیوی کو اپنے شوہر کی پوجا کرے، اپنے شوہر کے سامنے جھک جائے، سوامی کا وہ مقام ہے۔ لیکن جب بیوی نافرمان ہوتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ جب بیٹا نافرمان ہوتا ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ قرآن کے سپاروں کی تلاوت کرو تو پتہ چلے گا کہ یہ طوفان نوح کسی اور کی حرکت پر نہیں آیا، بلکہ نبی کی بیوی کی خطا پر، نبی کے بیٹے کی خطا پر طوفان نوح آیا۔ اور ایسا آیا کہ پوری دنیا پہ چھا گیا، سب کو سیس کر دیا۔ اور یہ طوفان نوح کہاں پہنچا؟ وہاں جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا۔ اب جو کعبے کے قریب پہنچا تو اس نے جا کے کعبے کی دیواروں کو چومنا شروع کیا۔ اتنا چوما، پانی لگتا رہا، حتیٰ کہ وہ کعبہ جو ماٹی کا بنا ہوا تھا تھوڑی دیر میں وہ گل گیا۔ لیکن اس میں جو لگا ہوا پتھر تھا تو اس پتھر کی خاصیت یہ کہ پانی میں ڈوبے گا نہیں، آگ میں جلے گا نہیں، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ جنت کے پتھر کی تاثیر کیا ہے کہ اس کو اگر پانی میں ڈالو وہ ڈوبے گا نہیں، اور آگ میں ڈالو تو جلے گا نہیں۔ اب طوفان نوح کی لہریں جو آئیں تو یہ پتھر تہ میں نہیں جا رہا ہے، ہچکولوں کے اثر سے اوپر جا رہا ہے۔ اسی کے قریب میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام جبل ابی قبیس ہے۔ کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس۔ اس جبل ابی قبیس نے دیکھا کہ میرا ہم جنس پتھر ان قریب طوفان کی لہروں کے ساتھ یہاں سے گزر جائے گا، یہاں سے چلا جائے گا۔ تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ میں پتھر، آج تک میری حیثیت یہ نہ ہوئی کہ کوئی میرا احترام کرے، لیکن میرا یہ ہمجنس پتھر ایسا ہے کہ اس کا احترام اور اس کی عزت نبی بھی کرتے ہیں، غیر نبی بھی کرتے ہیں، صلحاء بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، فضلاء بھی کرتے ہیں، حکماء بھی کرتے ہیں۔ جو آتا ہے وہ اس کا احترام کرتا ہے، یہ میرا ہم جنس ہے، تو لہٰذا اس پتھر کو میں اپنے بیچ سے جانے نہیں دوں گا۔ جب طوفان کا اثر ہوا تو یہ پتھر اوپر اٹھا اور جیسے ہی نیچے کی طرف آیا پہاڑ نے سینہ کھول دیا
سینے میں پتھر چلا گیا، اس نے اپنا سینہ بند کر لیا۔ اب طوفان کی لہریں جو تھیں وہ ٹکرانے لگیں جبل ابی قبیس سے، اور ندا آ رہی ہے، اے پہاڑ یہ پاتھر ہم کو دے دے۔ پہاڑ نے کہا ایٹا ہوتے پارے نہ، اس سے مجھے بھالو باسا ہو گئی ہے، میں نے اس کو چاہ لیا ہے، میں نے اس سے محبت کر لی ہے، اب میں اور یہ میرے سینے میں آ گیا ہے، جسے میں نے چاہ لیا وہ میرے سینے میں آ گیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت میرے سینے سے اسے نکال نہیں سکتی ہے۔ اے طوفان نوح، اگرچہ تو عذاب کی صورت میں آیا ہے لیکن سن، میں اس پتھر سے بھالواسا کرتا ہوں، یہ میرے دل میں ہے، اب اسے تو مجھ سے نکال نہیں سکتا۔ کہا تیرا لباس تار تار کر دوں گا، تیرے پہاڑ پہ جو یہ ہریالی کا لباس ہے ایٹا ہمیں سیس کری دے بو۔ کہا منظور ہے، کہا او تو چھوڑ دیبو کہ تمہیں مرے جاوے۔ کہا مرنا منظور ہے لیکن دل سے جس کو چاہا ہے وہ نکل جائے یہ منظور نہیں ہے، ایٹا منظور نہیں۔ طوفان نوح کی لہریں تھی مسلسل ٹکراتی ہوئی، حتیٰ کہ وہ پہاڑ سوکھ گیا، پہاڑ کی ہریالی ختم ہو گئی، لیکن اسی کے دامن میں یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہے جس کا نام صفا اور مروہ ہے، اس نے جبل ابی قبیس کے دامن کو تھام لیا تھا۔ طوفان نوح اسے بھی ٹھوکر لگا رہا ہے، طوفان نوح اسے بھی ٹھوکر لگا رہا ہے، لیکن وہ آواز دے رہا ہے کہ طوفان نوح اگرچہ میں ناتواں و کمزور ہوں لیکن میری نسبت جبل ابی قبیس سے ہے، میں نے اس کے دامن کو تھام لیا ہے، سن تیرے ہر ظلم کو سہ لوں گا لیکن یہ دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ طوفان آ کے چلا گیا، اس دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی بھی ہریالی سیس ہو گئی، سوکھ گیا، مردہ ہو گیا، مرے گلو۔ دونوں پہاڑ بھی بالکل گرینائٹ ہو گئے۔ 3500 سال تک اسی حال میں وہ علاقہ تھا کہ وہاں اگر کوئی بش والا سانپ بھی ہوتا نا تو وہ بھی ٹھہرتا نہیں تھا، بھاگ جاتا تھا، اتنی گرمی۔ کوئی پرندہ اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھتا نہیں تھا، اتنا گرم وہ پہاڑ تھا۔ آس پاس میں پانی نہیں تھا، کوئی جانور نہیں آتا تھا، انسان ادھر سے گزرتے ضرور تھے مگر بڑی تیزی سے گزر جاتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے۔ یہ حال تھا اس علاقے کا جہاں کعبہ ہے، جہاں مکہ ہے، وہ تھا بجھ رہے ہو نا۔ 3500 سال کے بعد تہذیب بدلی، ذرا دیکھو تہذیب بدلی، کلچر بدلا۔ 3500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو پیدا کیا تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی 2 شادی ہوئی۔ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کا نام حضرت سارہ تھا، دوسری بادشاہ کی بیٹی کی سہیلی تھی جن کا نام حضرت حاجرہ تھا۔ جب بیٹا نہیں، بچہ نہیں ہوا تو خود بیوی نے کہا کہ تم ان سے شادی کر لو، اور جیسے ہی شادی کیا ادھر حضرت اسحاق شکم میں آ گئے اور ادھر حضرت اسماعیل پیٹ میں آ گئے حضرت حاجرہ کے۔ تو حضرت سارہ کو ہنسا ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ وادی خیر سدرہ میں چھوڑ دو، جہاں پانی بھی نہ ملا ایسی جگہ چھوڑ دو۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کی بات نہیں مانتے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، وہ سمے آ گیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم جب اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہو گئے تو اب اللہ کا حکم یہ آیا کہ انہیں لے جاؤ ایسی جگہ پہ چھوڑ دو جہاں کا علاقہ کھیتی باڑی والا نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیوی سے کہا کہ এটা আল্লাহর হুকুম আছে তুমি কি বলছেন؟ تو حضرت حاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ امی جابو نا، بیوی تھی سعادت مند، انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے، تو جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صابر بھی پائیں گے اور شاکر بھی پائیں گے۔ بیٹا بھی بڑا سعادت مند، اگرچہ چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام اسماعیل ذبیح اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ماں اسے گود میں لے کر سفر کرتی ہیں، اور 1-2 نہیں تقریباً 2100 کلومیٹر، 2100 سمتنگ کلومیٹر ہے
جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، فلسطین سے اور مکہ المکرمہ تقریباً اتنا کلومیٹر ہے، اس سے کچھ کم بھی ہوگا، کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے لے کے یہاں تک آپ تشریف لائیں، کبھی آپ نے اپنے بچے کو چھوڑا ہی نہیں، کبھی پیٹھ پہ باندھتی تھی، کبھی گود میں لیتی تھی۔ سفر کرتے 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 اس مقام پہ پہنچی جہاں مکہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے ٹھہرنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ میں یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کا مقام ولی سے بہت 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 بلند ہے، تو جب اللہ کو نشانی بنانا تھا، ابراہیم خلیل اللہ جب اس مقام تک آ گئے تھے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو صفا مروہ پہ سفر کرا دیتا رب، تاکہ نبی کے قدم کے نشان کے اثر سے اللہ اسے نشانی بنا دیتا۔ لیکن زمانے کو رب دکھانا چاہتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں بھی میری نظروں میں ولی کا مقام ہے، ولی کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں سے واپس جانے کا حکم دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کا جہاں قدم پڑتا ہے اللہ اسے نشانی نہیں بناتا، اسے دین کا نشان بنا دیتا ہے۔ اسی مکے میں ایک چٹان ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے، جو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے۔ جانتے ہیں آپ اس مقام ابراہیم کی خاصیت؟ جب ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ بنانا چاہا تھا تو وہ اتنا بھالو باسا کرتا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو کشتوں میں نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ جھکنا چاہتے تھے تو پہاڑ جھک جاتا، اٹھنا چاہتے تو پہاڑ اٹھ جاتا، وہ چلنا چاہتے تو پہاڑ چلتا۔ خدا بجھ رہے ہو نا، اتنا بھالو باسا کرتا تھا وہ پہاڑ، چٹان تھی وہ، کہ آپ چکر لگاتے تو چکر لگاتا، چکر چلنے نہیں دیتا تھا۔ کہا نہیں بس اب قدم رکھ دیا ہے تو جما دیجئے قدم، تاکہ میں آپ کے نشان قدم کو جمع کر لوں۔ تو جانتے ہو کعبہ بناتے رہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور اسی چٹان پہ کھڑے رہے۔ بیٹا گارا دیتا تھا، باپ چنائی کرتا تھا۔ اسماعیل ذبیح اللہ گارا بناتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ چنائی کرتے تھے، اور یہ جو چٹان ہے یہ کرین کا کام، اوپر نیچے آگے دائیں بائیں جدھر وہ جانا چاہتے وہ چلتا تھا۔ تو نبی سے بھالو باسا اس نے کر لیا۔ تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والے کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ انسان تو انسان ہے، اللہ نے پتھر کو بھی عزت دے دی اگر اس نے محبت کر لیا ہے۔ نبی سے اگر اس نے بھالو باسا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بھی محترم بنا دیا، پتھر کو بھی محترم بنا دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہ بھالو باسا کی کہ ان کو کشٹ نہ ہو، یہ جھکنے نہ پائے، جھکیں گے تو کشٹ ہوگا، اٹھیں گے تو کشٹ ہوگا، چلیں گے تو کشٹ ہوگا۔ تو خود وہ جس میں چلنے کی صلاحیت نہیں تھی مگر وہ چلتا تھا، وہ راؤنڈ کرتا تھا، وہ اوپر جاتا تھا، وہ نیچے آتا تھا۔ ذرا سوچو کہ نبی سے بھالو باسا کرنے والا اگر ایک پتھر بھالو باسا کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کا نشان بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاتَّخِذُ مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو جب تم نماز میں جاؤ۔ یہ ہے نبی کے قدم کو اللہ نشان بناتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ پہ سیر کی، صفا پہ گئی، مروہ پہ گئی، اور بیٹے کو کیا کیا؟ 2100 کلومیٹر کو سے الگ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب سوامی بھی چلے گئے تب تو اور زیادہ سینے سے لگا کہ چلنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کیا کہ بیٹے کو ایک جگہ پہ لٹا دیا اور خود صفا پہ گئی، خود مروہ پہ گئی۔ کیا مسئلہ تھا اس میں؟ یہی تو دکھانا چاہتا ہوں کہ صفا پر مروہ پر حضرت حاجرہ جو چلی نا تو 3500 سال کا وہ پریشرم جو ان پہاڑوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو نشانی بنانا تھا، تو نشانی بنانے کے لیے اللہ نے اپنی مقرب بندی حضرت حاجرہ کو بھیجا کہ حاجرہ جاؤ، تم میری ولیہ ہو،
اپنے قدم کو اس پہاڑی پر لگا دو تاکہ تمہارے نشان قدم کے اثر سے ان دونوں پہاڑیوں کو میں اپنی نشانی بنا. بے شک. سبحان اللہ. اب سنو، جب حجر کا حاجرہ سے ملن ہو گیا، اتصال ہو گیا، جب حجر چاہنے والے پتھر کا، قربانی دینے والے پتھر کا، قربانی دینے والی حاجرہ سے جب اتصال ہو گیا تو اس کا اثر کہاں نظر آ رہا ہے؟ اس کا اثر نظر آ رہا ہے حضرت اسماعیل کی اینڈیوں پر، کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو اس جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، ایک ٹھوکر اینڈی کی جو لگائی نا تو جہاں پانی تھا نہیں چشمہ جاری ہو گیا. اس چشمے کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو کیا؟ ہاں، چشمے کو زمزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، زمزم کا کنواں. اچھا، زمزم کیوں کہتے ہیں؟ زمزم کا معنی مولانا سے پوچھا کبھی زمزم کا کیا معنی ہے؟ واٹ از دا میننگ آف زمزم؟ کیا؟ ٹھہر ٹھہر، رک رک. اچھا بولو، تم پانی سے بولو گے رک رک؟ پانی تھمبے، سیلاب آ جائے تم کو اے تھم تھم، تو تھمے گا؟ اچھا، ریتا سے پانی روکو گے تو رکے گا؟ اس کے لیے تو سیمنٹ چاہیے نا، تب پانی رکے گا. لیکن ریت سے تو پانی نہیں رکے گا. لیکن ولی کی زبان کی تاثیر تو دیکھو کہ ایک اللہ کی ولیہ نے کیا فرما دیا؟ زم زم، ٹھہر ٹھہر. تو وہ پانی ایسا ٹھہرا کہ صبح قیامت تک لاکھوں حجاج کرام جاتے ہیں، پیتے ہیں، بھر بھر کے لاتے بھی ہیں، لیکن 1 سینٹی میٹر بھی وہ نیچے نہیں جاتا، کیونکہ ایک اللہ کی ولیہ نے روک دیا ہے. گرمی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، اس کا لیول نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے، وہیں ٹھہرا رہتا ہے. یہ دنیا کا پہلا کنواں ہے کہ پانی آپ نکالو گے تو واٹر لیول کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. چھوڑ دو گے تو واٹر لیول اوپر ہو جائے گا تھوڑا. لیکن وہ زمزم ہے کہ نہ واٹر لیول نیچے جاتا ہے نہ واٹر لیول اوپر آتا ہے. جہاں حاجرہ نے روک دیا وہیں رکا ہوا ہے. کوتا بوجھ رہے نا؟ جہاں روک دیا وہیں رکا ہوا. یہ اللہ کے ولی کی زبان ہے. اب یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں کہ سنو، جب سعادت مند بیوی ہوتی ہے اور سعادت مند بیوی ہوتی ہے، جب قربانی دینے والی بیوی ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد پہ ہوتا ہے. دیکھو حضرت حاجرہ کی قربانی کا اثر کہاں نظر آ رہا ہے؟ ارے زور سے بولو نا. ماں باپ کی قربانیوں کا اثر اسماعیل کی اینڈیوں پر. سعادت مند بیوی، سعادت مند بیٹا ایسا کہ جو راہ خدا میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے. تو جب سعادت مند بیوی، سعادت مند بیٹا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تنور سے پانی نکالا تھا، ساری دنیا میں پانی ہی پانی پھیل گیا، لیکن وہ تباہی کا نشان بن گیا. آج بھی ساری دنیا میں زمزم کا پانی پھیل رہا ہے، لیکن وہ تباہی کا نشان نہیں ہے، بلکہ مریضوں کے لیے شفا کی علامت بن گیا. عزیزوں، بس یہیں سے بتانا چاہتا ہوں کہ سنو، جس طرح سعادت مند بیوی کا اثر بیٹے پر، بیوی اگر اچھی ہوگی، ماں اگر اچھی ہوگی تو اس کا اثر کہاں ہوگا؟ اولاد کے اوپر ہوگا. الولد سر لابیہ، بیٹا وہی ہے کہ جو اپنے باپ کے پرتو ہوتا ہے. اب سنو، میں یہی بتا دینا چاہتا ہوں، میرے جد کریم حضرت سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر، وہ بھی ایک سعادت مند باپ کے بیٹے ہیں، ایک سعادت مند ماں کے بیٹے ہیں. جب یہ دونوں متقی اور پرہیزگار، ان کا ملن ہوا، ابو صالح کا ملن، ام الخیر کا ملن، جب ان کے ملن کے اثر سے حضرت عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تو مکے میں تو اسماعیل کی ایڑیوں پر بچپن میں اثر ظاہر ہوا تھا.
اور بغداد میں، عراق میں حضرت غوث اعظم کی اینڈیوں پر جوانی میں اثر ظاہر ہوا کہ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی تھی کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے کاندھے پر۔ تو لہٰذا بس یہیں سے رخ پھیر کر کہنا چاہوں گا کہ اپنی تہذیب کو بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ سعادت مند بنیں، شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی قدر کریں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تاکہ ان کی اولادیں ناخلف نہ ہوں، ان کی اولادیں ناخلف نہ ہوں، نیک بنیں، صالح بنیں۔ اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے سماج کے اندر چاہتے ہیں کہ برائیاں دور ہوں، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آمادہ ہوں، ڈریں، اپنے رب سے خوف خدا رکھیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی تہذیب کو بدلیں، اپنے کلچر کو بدلیں، تاکہ جو تمہاری جنریشن پروان چڑھ رہی ہے یا آنے والی جنریشن ہے وہ پھر ایسی نہ ہو کہ جو ماں باپ پر ظلم و ستم کرنے والی ہو، بلکہ ماں باپ کے عظمتوں پر نثار ہونے والی ہو۔ تو آپ سب سے کہنا ہے، اے بالو پاڑا کے مسلمانوں، آپ آس پاس سے آئے ہوئے مسلمانوں، اپنے کلچر کو بدلیے۔ آج آپ ہماری غیر مہذب تہذیب کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی جی رہا ہے۔ آپ اگر 40-50 سال کے بھی ہو تو 50 سالہ دور میں آپ ذرا یاد کرو کہ تمہارے دادا کی کیا شان تھی، اس کے بعد تمہارے باپ کی شان کتنی گھٹی، آج تمہاری حالت کیا ہے۔ دادا تمہارا بہت عزت سے جیتا تھا، دادو، دادا نہیں دادو، دادو بولتے نا، بہت عزت سے جیتا تھا، باپ کو کچھ کم عزت ملی، آج ہم ذلت کی زندگی جی رہے ہیں، آج ہم رسوائی کی زندگی جی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی تہذیب کو بدل ڈالا۔ وہ باپ و دادا جو تھے وہ سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، وہ باپ دادا ایک ہی چادر میں پورا گھر سو جاتا تھا۔ وہ غربت ضرور تھی، پختہ مکان میں تمہارے باپ دادا نہیں تھے، کویلو کے مکان میں تھے، چھپر میں رہتے تھے، مگر باہر نکلتے تھے لوگ ان کو عزت سے سلام کرتے تھے۔ آج افسوس ہے کہ ہم نے مکانات تو بہت اچھے بنا لیے، رہنے کے لیے بستر تو بہت اچھا بنا لیا ہم نے، لیکن عزیزو عزت ہمارے پاس سے جا چکی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی تہذیب کو گنوا دیا ہے، اپنے کلچر کو کھو دیا ہے۔ عزیزو آج اسی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اپنی تہذیب کو اختیار کرو، اسلامی کلچر ہماری تہذیب ہے، اسلامی اسپرٹ ہمارا کلچر ہے، تو ضروری ہے کہ سچے اور اچھے مسلمان بنیے، مسجدیں آباد کیجئے، اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب کو عام کیجئے، قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، قرآن کی آیتوں کو سمجھیے بھی۔ ماں بہن بیٹیوں سے کہیے کہ وہ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ بزرگوں کے، اب تو الحمدللہ اشکشت لوگ کم ہیں، اب ہر گھر میں جو بہویں آئی ہیں وہ اشکشت نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھی ہوئی ہیں، تو کچھ دینی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، کچھ مقدس بیویوں کی تعلیمات کو جانیں، کچھ بزرگوں کی تعلیمات کو جانیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، تاکہ ایک اچھا سب سماج پھر سے اٹھ کر کھڑا ہو۔ تو جب پھر سے سب سماج اٹھ کر کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی عزت اور سرفرازی ہمارا قدم چومے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے عمل کے اثر سے ظالم و جابر حکمراں ہم پر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تم لاکھ کوشش کرو گے لیکن ظالم و جابر تم پر حاوی ہوتا چلا جائے گا، تمہارا حاکم بنے گا تم پر ظلم کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا عمل خراب ہے۔ اپنے عمل کی اصلاح کرو تاکہ یہ جو ظالم و جابر تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ کمزور ہو جائیں۔ ان کو کمزور بنانے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار کو اچھا بنا لو، وہ کمزور ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اسلامی معاشرے کو قائم کیجئے اور سچ بولیے، حلال روزی حاصل کیجئے۔ کچھ چیزیں ہیں آج ہمارے سماج میں کہ ہم دوسروں کی برائیاں خوب کرتے ہیں، اپنی طرف دھیان نہیں دیتے، کہ ہم نے ایک کو برا کہا ہے 10 ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔
تو جو تہذیب آپ کے پاس ہے وہی ان کے پاس بھی ہے. تو جو تمہیں دیکھے گا وہ تمہاری اچھائی تو بیان نہیں کرے گا نا, تمہارے عیب کو بیان کرے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیجئے. تو جب آپ دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیجئے گا تو لوگ بھی آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ اگر اپنے کو اچھا بننا چاہتے ہو, بنانا چاہتے ہو, تو اس کی ایک بہترین عمل ہے کہ کسی کی برائی کیجئے نہیں, نہ سنیے, نہ کسی کی برائی کیجئے, نہ کسی کی برائی سنیے. اگر آپ اس پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنے عیب کو, اپنے خطا کو ڈھونڈیے. امی کی بھول کلم. آج تو ہمارا حال یہ کہ اگر 1 روپیہ بھی ہم نے دیا تو ہم کھڑے ہو کر کے جب تک اپنا نام نہیں بلوا لیتے اس وقت تک چندہ نہیں دیتے. یہ عادت بن چکی ہے. 5 ٹکا فلاں نے دیا, 20 ٹکا دیا, 100 روپیہ دیا, جب تک اس کا نام نہیں لیا ہے تو پیسہ نہیں دیتا ہے. نہیں, نیکیوں کا اعلان مت کرو, اللہ تمہاری نیکیاں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے عیب و خطا کو خود سے چینو. امی کی بھول کلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں جس حال میں پیدا کیا, کیا ہم اس حال میں ہیں؟ کیا عزت ہمارے پاس ہے؟ میرے عزیز, اگر اس چیز کا خیال آپ کے دلوں میں آ جائے تو ڈھونڈ کر کے اپنے عیب, اپنے خطا, اپنے گناہ اپنے رب کے حضور پیش کر دو. وہ ارحم الراحمین ہے, گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اس کا وعدہ ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ تمہارے گناہ و خطا کو جب تم معافی مانگو گے اللہ